وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا خصوصی اجلاس، ملک کی مجموعی معاشی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ۔ وزیراعظم کی پی آئی اے کی کامیاب نسکاری پر کابینہ ارکان کو مبارکباد۔ کابینہ نے 5G اسپیکٹرم آکشن کی منظوری دے دی۔ اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات منظور۔ 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی آئندہ ماہ ہوگی۔ پی آئی اے کی نچکاری سے 10 نہیں 55 ارب روپے ملے گا۔ باقی 25% شیئرز کی فروخت سے بھی 45 ارب ملیں گے۔ مشیر نچکاری محمد علی کی پریس کانفرنس، کہا قومی ایئر لائن کو نہ بیچتے تو شاید 2 سال بعد طیارے اڑان بھی نہ بھر پاتے۔ 10 سال میں 500 ارب کا نقصان ہوا۔ پی آئی اے کے خلاف جان بوجھ کر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نچکاری کے عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ نچکاری سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، حکومت خسارے سے بچ جائے گی۔ پی آئی اے کے 30 میں سے 18 جہاز آپریشنل ہیں۔ پی آئی اے کی نچکاری سے اب قومی خزانے پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ عوام کا پیسہ پی آئی اے کا نقصان پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر کہتے ہیں کہ ماضی میں کئی بار پی آئی اے کی نچکاری کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ پی آئی اے کی عظمت رفتہ کی بحالی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ قومی ایئر لائن کی نچکاری شفاف انداز میں ہوئی، براہ راست دکھایا گیا۔ ایف بی آر میں اصلاحات پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ کوئٹہ میں لوکل گورنمنٹ انتخابات پر حکم امتناع جاری۔ وفاقی آئینی عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار عبدالقادر کی جانب سے وکیل کامران مرتضیٰ نے دلائل دیے، موقف اختیار کیا۔ بلدیاتی انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے۔ کوئٹہ میں لوکل گورنمنٹ الیکشن 28 دسمبر کو شیڈول تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف سماعت۔ عدالت نے مزید 18 درخواست اعتراضات دور ہونے کے بعد فل بینچ کو بھجوا دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیرم نے ریمارکس دیے کہ اگر معاملہ سول کورٹ میں زیر التوا ہو تو ڈی سی متعلقہ عدالت سے رجوع کرے۔ سول کورٹ کیس ٹریبیونل کو بھجوانے کی پابند ہے۔ بغیر کسی آرڈر کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلائے جا رہے ہیں؟ اگر عدالت بھی بغیر آرڈر کے کچھ کہے تو کیا اسے مان لیا جائے گا؟ قانون نامکمل نہیں ہوتا، یا مکمل ہوتا ہے یا نہیں۔ امریکن سکھ شہری وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے مداح نکلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے سکھ آف امریکہ تنظیم کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کے سکھ وفد سے پنجابی میں گفتگو۔ سکھ رہنماؤں نے مریم نواز کے عوامی فلاحی منصوبوں کو سراہا۔ وفد نے اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ پر وزیر اعلیٰ کے اقدامات کی تعریف کی۔ پنجاب میں سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سکھ برادری کا پنجاب میں مقدس مقامات سے تعلق اور پاکستان سے اٹوٹ رشتہ ہے۔ سکھ بھائیوں نے ہمیشہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا۔ گردوارہ کرتارپور دنیا کے لیے پاکستان کا امن کا پیغام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے منصوبہ پر اجلاس۔ صوبائی وزراء عزرا پیچو ہو، سردار شاہ جام شورو، ذوالفقار شاہ اور دیگر کی شرکت۔ مراد علی شاہ کا ترقیاتی تعاون کے حجم پر اطمینان کا اظہار۔ تیز عمل درآمد پر زور۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اے ڈی بی کے سندھ میں 5 صوبے جاری ہیں۔ اے ڈی بی کی مجموعی سرمایہ کاری $1.319 ارب ہے۔ ملک پائیدار طویل مدتی ترقی کی راہ پر چل پڑا۔ معیشت اب قرضوں کے بجائے برآمدات پر مبنی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا USA ٹوڈے کو انٹرویو، کہا نچکاری اور ٹیرف اصلاحات سے پاکستان کی عالمی منڈی میں مسابقت بڑھے گی۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ چکی۔ سرکاری زر مبادلہ ذخائر $14.5 ارب سے بڑھ گئے۔ آئی ٹی برآمدات $4 ارب سے زائد ہو گئیں۔ 5 برس میں دگنا ہونے کا امکان ہے۔ ٹیکس نظام، شعبہ توانائی اور سرکاری اداروں میں اصلاحات جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد ٹریفک سینٹر فیض آباد کا اچانک دورہ۔ شہریوں کے لیے دستیاب سہولتوں اور لائسنسنگ کے تمام مراحل کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے شہریوں کے مسائل سن کر فوری اقدامات کی ہدایت دی۔
اضافی مشینیں اور سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ ٹریفک سینٹر میں اصلاحات اور شفافیت کو یقینی بنانے کا فیصلہ۔ چیف ٹریفک آفیسر SSP نے لائسنسنگ کے تمام مراحل پر بریفنگ دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے سیاسی مخالفوں کو منافق قرار دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ کراچی میں منافقت برداشت نہیں کریں گے۔ منافق پریس کانفرنسز بہت کرتے ہیں، ان سے کی توقع نہیں کر سکتے۔ پورا علاقہ صاف ہونا چاہیے، کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ علاقے میں صفائی کا کام روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جو وعدے کیے تھے ان کے کاموں کا آغاز کر دیا۔ پیپلز پارٹی شہر بھر میں ترقیاتی کام کرا رہی ہے۔ اسپیشل بچوں کے عالمی دن پر پشاور میں پروقار تقریب۔ امید اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے زیر اہتمام تقریب میں کور کمانڈر پشاور مہمان خصوصی تھے۔ خصوصی بچوں کا ٹیبلز اور ثقافتی پروگرامز میں صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ۔ ملی نغموں کے ذریعے خصوصی بچوں کی خودآداد صلاحیتوں کا اظہار۔ کور کمانڈر نے اسپیشل بچوں کے تیار کردہ سائنسی، فنی اور تصویری ماڈلز کا معائنہ بھی کیا اور تخلیقی صلاحیت کو سراہا۔ امید اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے 3 طلبہ بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم 3 ملکی سیریز اور ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے زمبابوے روانہ ہو گئی۔ 3 ملکی سیریز کا آغاز 25 دسمبر سے ہوگا۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم اپنا پہلا میچ 27 دسمبر کو کھیلے گی۔ ICC انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 15 جنوری کو زمبابوے اور نمیبیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دورہ سری لنکا کے لیے قومی سلیکشن کمیٹی کی ابتدائی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز میں شاداب خان کی واپسی کا قوی امکان۔ سلیکٹرز کا بگ بیش کھیلنے والے کرکٹرز کی جگہ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینے پر غور۔ عبدالصمد معاذ صداقت کو دورہ سری لنکا میں صلاحیتوں کا اظہار کا موقع مل سکتا ہے۔ ورلڈ کپ T20 کے لیے بھی 6 جنوری تک PCB کو ابتدائی نام بھیجنا ہے۔